السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ توبہ کے دروازے تو بند ہو چکے ہیں دری، میں مضطرب ہو کر بولا، میرے لیے ناشاہد نیکی کے راستے بند ہو گئے ہیں۔ زندگی کے بیش قیمت دن جس علم کے حصول میں گزارے تھے، اب معلوم ہوتا ہے وہ بیکار گئے۔ میں نے خوشی کا کون سا لمحہ دیکھا، مجھے اب آگے گھٹن ہی گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ میں اب کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتا ہوں۔ جب تک میں اپنے دشمنوں کو زیر نہیں کر لیتا، سکون میرے لیے حرام ہے۔ میں اسی لیے پہاڑی سے چلا تھا اور دری سنو، میرے سامنے ایک قوت ابھی باقی ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ قوت تسخیر کرنے کے لیے مجھے کچھ قربانیاں دینی ہوں گی، لیکن میں ہر حالت میں اب چند فیصلے چاہتا ہوں۔ میں خود کو بدل رہا ہوں، میں نئے سانچے میں ڈھل جاؤں گا اور تم دیکھو گی کہ میں کیا کرتا ہوں۔ جب تک یہ حساب بے باک نہیں ہو جاتا، میرے اعصاب پر بوجھ رہے گا۔ میں ایک انسان ہوں جس کے پاس جذبات ہیں، جسے غصہ آتا ہے۔ میں اب ایک عام آدمی ہوں۔ جاؤ جا کر میرے عقیدت مندوں سے کہہ دو کہ چھوٹے میاں صاحب علم و فضل کے رتبے سے گر گئے ہیں، اور یہ بھی کہہ دینا کہ نفس کو علیحدہ کرنے کے بعد ہی کوئی میاں صاحب کی جانشینی کا خیال دل میں لائے۔ نفس کے بغیر ایک شخص، میں نے دیوانوں کی طرح کہکا لگایا تو قلعے کے بام اور در و دیوار گونجنے لگے۔ نفس کے بغیر ایک شخص، ہا 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 ہا۔ میں پوچھ سکتی ہوں وہ کون سی طاقت ہے جس کا ذکر آپ نے مجھ سے کیا ہے، جو مجھ سے زیادہ آپ کے اشاروں پر عمل کر سکتی ہے؟ وقت آنے پر تمہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاتا، لیکن ابھی مجھ سے نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ میں نے اس مرتبہ کسی قدر سکون سے جواب دیا، میں در شہوار کو راجکماری شیلا کی آتما کے متعلق کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس سے دری پر بہت برا اثر پڑے گا، وہ ہلکان ہو جائے گی، اس لیے میں نے اسے کچھ نہیں پوچھنے کی تلقین کی اور اکبر کی طرف متوجہ ہو گیا، جو آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا۔ ان دنوں کو باقاعدہ ہوش میں آنے میں کچھ دیر لگی، لیکن مجھے اپنے قریب زندہ سلامت دیکھ کر دونوں کو اس قدر مسرت ہوئی کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ آنکھیں پھاڑے قلعے کی دیواروں کو اور ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان واقعات اور انسانیت سوز مظالم کی تفصیل سے یہاں گریز کیا جا رہا ہے جو اکبر اور ثمینہ نے ہمیں سنائے۔ اکبر سے قلعے کا پتہ پوچھنے کے لیے ایس پی ماتھر اور پولیس کے دوسرے افسران نے ہر قسم کا ظلم روا رکھا تھا۔ ثمینہ کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، وہ مجھ سے لپٹ لپٹ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ اکبر کا بھی یہی حال تھا۔ میں ان دونوں کو اپنے سینے سے لگائے تسلی اور دلاسے دیتا رہا۔ اکبر سے یہ دل سوز واقعات سن کر میرے زخم اور تازہ ہو گئے۔ میرے اشتعال کا اندازہ کرنا مشکل ہے اور نہ قلم کو اتنی قدرت ہے کہ وہ میری حقیقت تحریر کر سکے۔ رات تک میں اکبر اور ثمینہ کے ساتھ رہا، ان کی ببتہ سنتا رہا اور دل جوئی کرتا رہا، لیکن شام سے رات تک در شہوار چپ چاپ رہی۔ غالباً وہ مجھ سے شاکی تھی اور میں اس سلسلے میں اسے خریدنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس روز میں نے نماز ادا نہیں کی۔ در شہوار نے مجھے یاد بھی دلایا تو میں ٹال گیا۔ رات کو اکبر اور ثمینہ قلعے کے ایک ویران حصے کی طرف چلے گئے تو در شہوار نے مغموم لہجے میں کہا، میں محسوس کر رہی ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ ناراض ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے۔ دری، میں نے آہستگی سے کہا، باخدا میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ دوپہر میں نے تمہارے متعلق جو نازیبا باتیں کی تھی ان پر اب مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ تم میرے قریب ہوتی ہو تو مجھے تقویت رہتی ہے۔ تمہاری غیر موجودگی میں نے جو صعوبتیں جھیلی ہیں وہ مجھے ہمیشہ یاد رہیں گی۔ مجھے افسوس ہے میں نے تم سے درشت لہجے میں بات کی۔ تم تو میرے زخموں کا مرہم ہو، مگر تم دیکھ رہی ہو کہ میں کس قدر ٹوٹ گیا ہوں۔ آدمی کو اپنوں سے تلخ باتیں کرنے کی جرأت ہوتی ہے۔ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ دیکھو میں کیسی متضاد باتیں کر رہا ہوں، اس کی وجہ میرا ذہنی انتشار ہے۔ ممکن ہے آئندہ میں تم سے اس سے بھی زیادہ کڑوی باتیں کروں، لیکن تم کوئی خیال نہ کرنا، ایک دیوانے کی بڑھ سمجھ کر میری باتیں نظر انداز کر دینا۔ در شہوار میرا جواب سن کر بے اختیار میرے سینے سے لگ گئی اور سہمی ہوئی آواز میں بولی،
آپ مجھے کبھی خود سے جدا نہ کیجیے گا، میں آپ کی کنیز ہوں اور اسی طرح تمام زندگی آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس میں بے حد سکون ملتا ہے۔ تمہیں یہ شبہ کیوں ہو رہا ہے دری کہ میں تمہیں خود سے دور کر دوں گا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرے دل میں اچانک اس شبے نے سر ابھارا کہ کہیں درشہوار راجکماری شیلا کی بے قرار روح کے ساتھ میرا ملاقاتوں کے راز سے واقف تو نہیں ہو گئی۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، اب بابا جان مجھ پر کچھ پابندیاں عائد کرنی چاہتے ہیں۔ دری، میں نے چونکتے ہوئے کہا، میں نہیں سمجھا، کیا میرے محسن ابو الحسن نے تمہیں میرے ساتھ رہنے سے منع کیا ہے؟ کیا ابو الحسن اتنے بدل گئے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے۔ درشہوار کے حسین و جمیل چہرے پر سوگواری کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ بابا جان نے اپنے قبیلے کے ایک جن سے میرے لیے سلسلہ جنبانی شروع کر رکھی ہے۔ اور میں نے سکون کا سانس لے کر کہا، تو یہ بات ہے، اور یہ بات بڑی غیر معمولی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے رسم و رواج کیا ہیں۔ شادی کے بعد جو اخلاقی اور سماجی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، میں سوچتی ہوں کہ وہ میں نبھا نہ سکوں گی، مگر تمہیں ازدواجی مسرتیں حاصل کرنے سے خوش تو ہونا چاہیے دری۔ میں نے زیر لب مسکرا کر درشہوار کی آنکھوں میں جھانکا تو اس کی آنکھیں کچھ اور نمناک ہو گئیں۔ جو لطف پرستش میں ہے وہ بھلا ازدواجی مسرتوں میں کہاں میسر آ سکتا ہے؟ پرستش تو ایک ایسے جذبے کو کہتے ہیں دری جو سچا ہو تو فاصلوں کی قید و بندش بھی اس پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتی۔ یقین نہیں آ رہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ درشہوار نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں آپ سے دور ہو جاؤں؟ کیا آپ مجھ سے واقعی خوش نہیں؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، تم نے غالباً کبھی نوری اور ناری کے فرق پر غور نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے آج آپ کو یہ فرق بڑی شدت سے محسوس ہو رہا ہے۔ درشہوار کے مخاطب میں طنز تھا۔ اس نے یہ بات کچھ ایسے درد بھرے انداز میں کہی کہ میں گھبرا گیا۔ اس کے لہجے کی شدت نے مجھے بڑا متاثر کیا اور میں نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، دری، میں تو ٹوٹ چکا ہوں۔ میں نے کہا نا کہ میں تو منتشر ہو گیا ہوں، میں تو بکھر گیا ہوں۔ تم میری باتوں کا برا ماننے کی بجائے مجھے معاف کر دیا کرو۔ میں نہ جانے کیا کیا کہہ جاتا ہوں۔ میں سمجھ رہی ہوں، مجھے آپ کی حالت کا اندازہ ہے۔ درشہوار نے بڑی عقیدت سے جواب دیا، مجھے آپ سے کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں۔ میں خود بھی کبھی بہکی باتیں کرنے لگتی ہوں۔ ہم دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں دری، میں نے دری کے شانے تھپتھپاتے ہوئے کہا اور بستر پر نیم دراز ہو گیا، اور درشہوار میرے سرہانے بیٹھ کر میرا سر دبانے لگی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ رات بھر اسی طرح بیٹھی رہی۔ میں نے کئی بار چاہا کہ وہ اٹھ کر چلی جائے تو میں قلعے کے اس حصے کا رخ کروں جہاں راجکماری شیلا کی بے چین روح اپنے محبوب کا انتظار کر رہی ہے۔ راجکماری سے ملنے اور اس کا حسین ترین چہرہ دیکھنے کے تصور میں نیند مجھ سے بہت دور تھی، مگر درشہوار نے کوئی موقع ایسا نہیں دیا کہ میں اس رات مل بھی سکوں۔ وہ ساری رات میرے سرانے بیٹھی رہی۔ اس گہری پرستش اور محبت کا میں کس طرح متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس حسین لڑکی کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ سفید لباس میں ملبوس یقیناً جنوں کی کوئی شہزادی معلوم ہوتی تھی۔ آخر صبح ہوئی تو وہ میرے پاس سے ہٹی۔ ثمینہ اور اکبر کی حالت اب کچھ درست ہو رہی تھی۔ یہ اس دن کوئی 3 بجے سپہر کی بات ہے کہ ہمیں قلعے کے باہر گاڑیوں اور موٹروں کا زبردست شور سنائی دیا۔ میں نے درشہوار کو تفتیش کے لیے باہر روانہ کیا تو معلوم ہوا مسلح پولیس نے بڑی تعداد میں قلعے کے چاروں طرف گھیرا ڈال دیا ہے۔ تھوڑا دیر بعد ہمیں ہوائی فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ ثمینہ اور اکبر بہت سہم گئے تھے، خود میں بھی اس یورش سے خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ درشہوار اجنّا قبائل سے مشورہ کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں ہمیں لاؤڈ سپیکر پر انسپکٹر شرما کی آواز سنائی دی، شاہد علی، میں انسپکٹر شرما ہوں۔ اگر تم اس قلعے میں چھپے ہوئے ہو تو خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہمارے ساتھ 20 گاڑیاں اور تقریباً 500 مسلح سپاہی ہیں جو دوسری صورت میں قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ شاہد علی، تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ پولیس نے چاروں طرف سے قلعہ گھیر لیا ہے۔ بہتر ہے تم اپنے ساتھیوں سمیت خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ اب کیا ہوگا؟ اکبر نے میرے بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اس بار وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ثمینہ بھی بے حد خوف زدہ تھی۔ مجھے سوچنے دو اکبر، میں نے ہاتھ ملتے ہوئے جواب دیا، ہمیں جلدی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس عرصے میں دوبارہ شرما کی آواز آئی، ہم تمہیں 15 منٹ دیتے ہیں۔ شاہد علی، تم ہم سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔
تم قانون کو مطلوب ہو، قانون ہر جگہ تمہارا تعاقب کرتا رہے گا۔ یاد رکھو تم پر قتل کا الزام ہے۔ شرما کی وارننگ کے بعد اجنّا قبائل کا بوڑھا شخص اسد اللہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت ہمیں حکم دیجیے، تم کیا کر سکتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہم آپ کو ان کی نظروں سے اوجھل کر دیں گے، مگر اس کے بعد بھی یہ بار بار قلعے کا رخ کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ پولیس ہمیشہ کے لیے ادھر کا رخ کرنے سے تائب ہو جائے۔ پولیس پر دہشت بٹھانے کا اس سے بہتر موقع ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ درشہوار اس افطار سے پریشان نظر آتی تھی۔ وہ بوڑھے کے پاس آئی اور اس کے کان میں کچھ کہنے لگی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس کی بات سن کر بوڑھا جن اپنے قبائل انداز میں اچھلنے لگا۔ حضرت ہم باہر جا رہے ہیں، ہمیں یقین ہے پولیس اس کے بعد اس طرف کا رخ نہیں کریں گے۔ چند لمحوں بعد پھر انسپکٹر شرما کی آواز آئی، شاہد علی شہر میں فرقہ وارانہ فساد ہو گیا ہے۔ اگر پولیس نے تمہیں مسلمانوں کے سامنے نہیں پیش کیا تو فساد کی آگ اور بھڑک جائے گی۔ تم اپنی گرفتاری سے ہزاروں بے گناہوں کو قتل ہونے سے بچا سکتے ہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے خود کو ہمارے سپرد کر دیا تو پولیس عدالت میں تمہارے معافی کی سفارش کرے گی۔ بہتر ہے باہر آ جاؤ، تمہیں اس سے اچھا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ بوڑھا جن اور دوسرے اجنّا قلعے سے باہر جا چکے تھے، ان کے ساتھ درشہوار بھی تھی۔ شرما بار بار وقت بتا رہا تھا اور خطرناک دھمکیاں دے رہا تھا۔ ثمینہ اور اکبر کی تشویشناک حالت دیکھ کر میں انہیں قلعے کے روشن دان کی طرف لے گیا، جہاں ٹوٹی پھوٹی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر ہم باہر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ اجنّا پولیس پر بلائے ناگہانی بن کر ٹوٹ پڑیں گے، اور جب یہ واقعہ پولیس کے بچے کھچے لوگ محکمے کے ذمہ داروں کے سامنے بیان کریں گے تو وہ آئندہ میرے تعاقب کی حمایت سے توبہ کر لیں گے۔ جب ہم روشن دان کے نزدیک پہنچ گئے تو ہم نے دیکھا کہ چاروں طرف مسلح سپاہی پوزیشن لیے کھڑے ہیں۔ ایک جیپ پر انسپکٹر شرما ہاتھ میں بھونپو لیے مجھے وارننگ دے رہا تھا اور وقت بتا رہا تھا۔ ابھی 5 منٹ کا وقفہ باقی تھا اور انسپکٹر شرما قلعے میں گھسنے کی دھمکی دے رہا تھا کہ اچانک وہ تیور آ کر گر گیا۔ جیپ میں بیٹھے ہوئے ڈرائیور نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی تو وہ بھی اس طرح جیپ میں لڑک گیا۔ جب کچھ سپاہی بندوق ہاتھ میں لیے ان کی طرف دوڑے آئے تو ان کا بھی یہی حشر ہوا۔ پولیس اجنّا کو نہیں دیکھ سکتی تھی، خود بھی انہیں اس وقت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں عجیب ہنگامہ برپا ہو گیا۔ صرف 10-12 آدمیوں کے اس طرح اچانک چیخ مار کر گرنے اور چلانے کے بعد پولیس میں بھگدڑ مچ گئی۔ انسپکٹر شرما کی جیپ ایک سپاہی نے سنبھال لی اور آنن فانن وہاں سے صاف گاڑیاں روانہ ہو گئیں۔ دور دور تک چیخو پکار ہوتی رہی۔ گاڑیاں اس طرح تیز رفتار سے وہاں سے بھاگی تھیں کہ 5-6 سپاہی گاڑیوں سے گر پڑے تھے اور پیچھے والی گاڑیاں انہیں کچلتی ہوئی آگے نکل گئی تھیں۔ اس خونی ہنگامے میں صرف آدھا گھنٹہ صرف ہوا۔ شروع میں تو اکبر اور ثمینہ سہمے ہوئے تھے، مگر جب انہوں نے اجنّا قبائل کے ہاتھوں پولیس والوں کا یہ حشر دیکھا تو ہنستے ہنستے ان کا برا حال ہو گیا۔ قلعے میں داخل ہوتے ہی اجنّا قبائل اور درشہوار ہم سب کے سامنے ظاہر ہو گئے اور ہم نے دیکھا کہ یہ کہکے لگاتے ہوئے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر ہماری طرف آ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر فتح کے آثار تھے۔ جنوں کا یہ قبیلہ یوں بھی مار دھاڑ اور ہنگامہ فساد میں خاصی دلچسپی لیتا تھا، اس وقت ان کے شوق کی تکمیل نے انہیں کچھ زیادہ سرشار اور مسرت کر دیا تھا۔ آتے ہی انہوں نے اعلان کیا، حضرت آج رات اس دلچسپ معرکے کی فتح کے سلسلے میں ایک شاندار دعوت ہوگی۔ میں یہ دعوت آج رات ملتوی کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ مجھے راج کماری شیلا سے ملاقات کرنی تھی۔ کل رات کی طرح میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اجنّا قبائل کے اس احسان کے بعد انہیں ٹالنا کسی صورت میں نامناسب تھا۔ اگر وہ لوگ اتنی تعداد میں نہ ہوتے تو اکیلی درشہوار کے لیے پولیس کی دسترس سے ہمیں بچانا بہت مشکل ہو جاتا۔ اب یہ بات طے تھی کہ پولیس قلعے کا رخ کرتے ہوئے اچھی طرح سوچے گی۔ پولیس کے 500 سپاہیوں نے ہوش و حواس کے عالم میں پر یہ پراسرار اور نادیدہ افطار صحیح تھی۔ رات کو اجنّا قبائل کے نوجوانوں نے فتح سے واپس آنے کے بعد اپنے قبیلے کے رسم کے مطابق بھنے ہوئے گوشت کا اہتمام کیا اور نوجوان جنہوں نے ایک ایسا رقص پیش کیا کہ جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں رقص و موسیقی سے ویسے بھی دور رہا تھا، مگر زندگی کا یہ انداز اور جوش و خروش دیکھ کر پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ نفس کشی واقعی کتنی بڑی قربانی ہے۔ دوسری رات بھی مجھے راج کماری شیلا سے ملاقات کا موقع نہیں مل سکا۔ وہ روحیں اب میرے احکام کی تابع نہیں تھیں جو پہلے میرے وظائف پر حاضر ہو کر
میرا ہر حکم بجا لایا کرتی تھی۔ میرے وظائف میں کوئی اثر نہیں رہا تھا، اب صرف ایک امید ہی باقی رہ گئی تھی۔ میرے ذہن میں راجکماری شیلا کا تصور ابھرتا تھا۔ اس کی روح نہ جانے کتنے زمانے سے ناآسودگی کی شاکی تھی۔ میں اس کی روح سے وہ کام لینا چاہتا تھا جو الماس کی اور دوسری روحوں سے لیا جاتا کرتا تھا۔ راجکماری شیلا کے ساتھ اس کی باندیوں، کنیزوں اور محافظوں کی آتماؤں کا ایک پراٹھا تھا جو میرے اشارے پر بڑے سے بڑا کام کر سکتا تھا۔ تیسری رات مجھے اس کا موقع مل گیا۔ اس وقت میرے پاس کوئی نہ تھا۔ در شہوار کے جانے کے بعد میں آہستہ سے اٹھا اور قلعے کے ویران حصے کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ شکستہ سیڑھیاں عبور کر کے میں طویل راہداری میں آ گیا۔ آج اس حصے میں بڑی ویرانی اور اداسی نظر آ رہی تھی۔ راجکماری کی کنیزیں اور دربان آج بھی مجھے وہاں ملے، لیکن وہ سب بڑے سوگوار اور مذہل نظر آ رہے تھے۔ کسی نے مجھے نہیں روکا اور نہ ہی کسی نے میرا استقبال کیا۔ میں اس مغموم ہجوم سے گزر کر راجکماری کے خاص کمرے تک پہنچ گیا۔ راجکماری جو حسن میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، وہ جو ایک روح تھی، مگر مجھے اس حسین و جمیل روح سے جو لگاؤ ہو گیا تھا وہ آج تک کسی سے نہیں ہوا تھا۔ گزشتہ دنوں میں اکثر و بیشتر راجکماری ہی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے لیے میرے دل میں کچھ ایسے جذبات پیدا ہو رہے تھے جو میں نے اس سے پہلے اس شدت سے کبھی محسوس نہیں کیے تھے۔ راجکماری اگر زندہ ہوتی تو کوئی تعجب نہ تھا کہ میں اسے حاصل کرنے کے لیے تمام دنیا سے جنگ کر لیتا۔ حوالات میں جب وہ آئی تھی اس وقت بھی میرے دل میں اس کے لیے طوفان اٹھا تھا۔ اب اسی حور شمائل راجکماری کا کمرہ میرے سامنے تھا۔ وہ ہر روز رات کو قلعے کے اس حصے میں دربار سجاتی تھی۔ وہ پردیپ سے عشق کرتی تھی اور مجھے اس نے پردیپ کا درجہ دیا تھا۔ اب میں کسی صورت میں اس کی تردید نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے کمرے کا شکستہ دروازہ آہستہ سے دھکیلا اور اندر داخل ہوا تو وہ کمرہ مجھے اجڑا سا نظر آیا۔ راجکماری شیلا کسی خزاں رسیدہ درخت کے مانند ایک ستون سے ٹیک لگائے کھڑی خلا میں گھور رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس نے میری طرف دیکھا۔ میں آ گیا ہوں راجکماری، میں نے آہستہ سے اسے مخاطب کیا۔ راجکماری شیلا ایسے چونکی جیسے اچانک گہرے خواب سے بیدار ہوئی ہو۔ اس کے سوگوار چہرے پر ایک دم بہار آ گئی۔ اس کا حسن یک لخت سے نکھر سا گیا۔ مجھے غور سے سر سے پاؤں تک دیکھ کر وہ مترنم آواز میں بولی، مجھے وشواس تھا کہ تم ضرور آؤ گے پردیپ۔ ہاں شیلا، میں آ گیا ہوں۔ تم میرے دل میں اتر کر دیکھو، میں اب بدل گیا ہوں، میں پردیپ ہو گیا ہوں۔ زمانے کا وہ طویل فاصلہ اب رفتہ رفتہ گھٹ رہا ہے جو مجھے تم سے دور رکھے ہوئے تھا۔ میں اپنے ماضی سے قریب آ رہا ہوں۔ میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ پردیپ راجکماری فرد مسرت سے بے تاب ہو کر بولی، کیا تمہیں گزری ہوئی باتیں یاد آ گئی ہیں؟ نہیں شیلا، سچ تو یہ ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں آتا، لیکن یہ کیا کم بات ہے کہ میں اپنے زہد و اتقا کے باوجود بے اختیار تمہاری طرف کھینچ رہا ہوں۔ تم پردیپ ہو، تم نے دوسرا جنم لیا ہے۔ ممکن ہے اس سے پہلے بھی تم نے کچھ اور جنم لیے ہوں۔ بہرحال جو بھاگ میں لکھا تھا وہ پورا ہوا۔ مجھے وشواس ہے کہ تمہیں پہلے جنم کی باتیں یاد آ جائیں گی۔ شیلا جذبات میں بولی، تم آ گئے، میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ یہ کہہ کر راجکماری میرے قدم چھونے لگی۔ اس کے ہاتھ سرد تھے، اس کا جسم روئی کے گالے کی طرح نرم اور برف کی طرح ٹھنڈا تھا، مگر وہ اتنی ہی حسین تھی جتنی حسین مجھے پہلی بار نظر آئی تھی، یا جتنی حسین کوئی عورت ہو سکتی ہے۔ میں اس کے قرب سے اپنے دل میں بے پناہ جذبات محسوس کر رہا تھا، ایسے جذبات جن سے میں عموماً آشنا رہا تھا، لیکن وہ تو ایک روح تھی۔ مجھے خیال آیا میں تو ایک روح کے سامنے کھڑا ہوں۔ اب تم میرے پاس سے نہ جانا۔ راجکماری نے یہ جملہ بہت پیار سے کہا۔ میں بہت تھک گیا ہوں، تمہارے اندر ڈوب جانا چاہتا ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں تم ایک آتما ہو اور میں ایک انسان۔ میرا تم سے ملاپ اب اسی صورت میں ممکن ہے کہ میں بھی تمہاری طرح بن جاؤں اور پھر ہم عالم ارواح میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ مجھے اب تمہارے بغیر زندگی ادھوری لگتی ہے۔ مجھے اس دنیائے اتنے غم دیے ہیں کہ اب کسی کے قرب میں پناہ نظر نہیں آتی۔ شیلا، مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہارا پردیپ ہوں، لیکن تم نے مجھے پردیپ کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ تم پردیپ ہو، تم وہ زندگی چھوڑ دو اور میرے ساتھ رہنے کے لیے آتما کا روپ دھار لو۔ آتما امر ہے، یہ زندگی آنی جانی ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ روح جسم سے آزاد ہو کر کتنی بلند ہو جاتی ہے۔ راجکماری شیلا کی آنکھوں میں چمک تھی۔
راجکماری مجھے اس زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں، میں اب مرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تم وہ عظیم روح ہو جس نے اپنے محبوب سے اتنا عشق کیا کہ دوسری زندگی میں، آتما کی زندگی میں بھی تم اسے نہیں بھلا سکیں۔ مگر راجکماری، فرض کرو اگر عالم ارواح میں تمہارا اصل پردیپ تمہیں مل گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں نے اسے چھیڑنے کے لیے کہا، میں ایک آتما ہوں پردیپ، جب تم آتما کی شکل میں ڈھل جاؤ گے تو جسم کے بچھڑنے کے بعد تمہیں آتما کی غیر معمولی طاقتوں کا اندازہ ہوگا۔ میری نگاہیں آتما کی نگاہیں ہیں، وہ دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ مجھے معلوم ہے تم پردیپ ہو، میں پردیپ ہوں یا شاہد علی، مگر اب میں تمہارا ہوں۔ میں نے ایک عزم کیا، اگر تم واقعی میرے ہو تو اپنی یہ زندگی ختم کر دو۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہارے لیے زندہ ہو جاتی۔ کہیں تمہیں اس زندگی سے بہت پیار تو نہیں؟ زندگی سے سب کو پیار ہوتا ہے، راجکماری نے پوچھا۔ میرے لیے اب زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن میں مرنے اور دوسری زندگی اختیار کرنے سے پہلے اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری روح کسی انتشار کا شکار نہ رہے۔ میرے ساتھ اس دنیا میں بڑے ظلم ہوئے ہیں، میں اسی دنیا میں ان کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ تم کس سے انتقام لینا چاہتے ہو مجھے بتاؤ۔ راجکماری شہلا نے اپنا سرد ہاتھ میرے ہاتھوں سے مس کرتے ہوئے کہا، میں نے بے کم و کاست شروع سے آخر تک اپنی تمام سرگزشت سنا دی، رشیدہ کو پڑھانے کے واقعے سے لے کر قلعے میں آنے تک۔ راجکماری میری عجیب و غریب آپ بیتی حیرت و استعجاب سے سنتی رہی۔ اس کے انہماک کی وجہ سے میرے بیان میں جوش پیدا ہو گیا۔ میں نے اس سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ واقعات سناتے سناتے مجھے کئی گھنٹے گزر گئے۔ راجکماری نے اس پر کسی شدید رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اس نے آہستگی سے صرف اتنا کہا، پردیپ، بھگوان کو یہی منظور تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ راجکماری میری المناک سرگزشت سننے کے بعد مشتعل ہو جائے گی اور میرے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے الٹا مجھ سے مطالبہ کرے گی، لیکن راجکماری کی حیرت انگیز خاموشی نے مجھے مایوس کر دیا۔ میں نے اداسی سے اس سے کہا، تم کیا سوچ رہی ہو؟ میں سوچ رہی ہوں میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ ارے تم بہت کچھ کر سکتی ہو شہلا، تم ایک روح ہو، اور تم نے ابھی کہا تھا کہ روح جسم کی قید سے آزاد ہونے کے بعد غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل ہو جاتی ہے۔ تم میرے لیے بہت کچھ کر سکتی ہو۔ میں نے آج تک صرف تمہارا انتظار کیا ہے، میں نے اپنی آتما سے کوئی کام نہیں لیا۔ مجھے بتاؤ میں کسی طرح تمہارے کام آ سکتی ہوں؟ شہلا نے بھولے پن سے کہا، تم ایک آتما ہو شہلا، تم میرے دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹ سکتی ہو۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ روحیں کیا کر سکتی ہیں، وہ ان چلتے پھرتے انسانوں کو کس قدر پریشان کر سکتی ہیں۔ تمہارے پاس باندیوں اور دربانوں کی آتماؤں کا ایک ہجوم ہے۔ اگر یہ سب روحیں صرف ایک دن کے لیے میرے حکم کی تابع ہو جائیں تو میں تمہیں بتاؤں کہ ظالم انسانوں کو ایک لمحے میں کیسی اذیت ناک سزائیں دی جاتی ہیں۔ میں نے جوشیلے انداز میں کہا، مجھے بتاؤ پردیپ، میں تمہارے لیے ان لوگوں سے کس طرح نپٹوں؟ شہلا نے پھر اس بھولے پن سے کہا، شہلا، تمام واقعات میں نے تمہیں سنا دیے ہیں۔ میں بیرسٹر راشد حسین، اوانکار ناتھ، رشیدہ اور دوسرے نابکاروں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری روحانی طاقتیں زائل ہو گئی تھیں۔ تو کیا ہوا؟ میرے پاس اب بھی بہت کچھ ہے۔ میرے پاس میری شہلا ہے۔ میں نے اعتماد اور محبت سے اسے دیکھا۔ شہلا مشتاق نظروں سے مجھے دیکھتی اور میری باتیں سنتی رہی۔ سنو شہلا، تم اوانکار ناتھ، راشد حسین اور رشیدہ کے پاس جاؤ اور میرے ان دشمنوں کی صورت دیکھ کر خود فیصلہ کرو کہ انہیں کون سی سزا دی جائے۔ شہلا، جب تک یہ لوگ کسی بدترین صورتحال سے دوچار نہیں ہو جاتے میں ہمیشہ بے چین رہوں گا، اور اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ تم مجھ سے دور ہوگی۔ معلوم نہیں پھر ہمارا ملاپ کب ہو۔ میرے پردیپ، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہارے لیے وہ سب کچھ کروں گی جو تم چاہتے ہو۔ میں ابھی وہاں جاؤں گی، میرے لیے فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ میں دیکھوں گی کہ میری آتما تمہاری آتما کو کتنا شانت کر سکتی ہے، لیکن تم اس کے بعد مجھ سے بچھڑ تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں شہلا، میں اب اپنے انتقام تک آ پہنچا ہوں۔
میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے جلد ملوں گا۔ میں نے راجکماری سے اجازت چاہی۔ رات خاصی گزر چکی تھی۔ میں نے رخصت ہونے سے پہلے اسے اپنے سینے سے لگایا اور دیوانہ وار اس کے برفیلے ہاتھوں کو بوسے دیے۔ چلتے ہوئے میں نے کہا، اب ہماری جدائی کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ پردیپ، راجکماری سسکتی ہوئی بولی، میں ان لوگوں کو دیکھنے جا رہی ہوں جنہوں نے تمہیں دکھ پہنچایا ہے۔ میں کل رات تمہاری منتظر رہوں گی، تم آؤ گے نا؟ ہاں شیلا، میں ضرور آؤں گا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا اور اسے اداس چھوڑ کر قلعے کے اس حصے سے باہر آیا جہاں ہم سب ٹھہرے ہوئے تھے۔ درشہوار میرے بستر کے قریب بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے قدم اچانک رک گئے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ ہاں، مگر آپ کہاں گئے تھے؟ درشہوار نے سوال کیا۔ میں یوں ہی ذرا قلعے کے ویران حصے کی طرف چلا گیا تھا۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا اور اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ پوچھتی میں نے کہا، اب مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی سو جاؤ۔ میں نے اپنے ان جملوں کا تاثر دیکھنے کے لیے درشہوار کا چہرہ نہیں دیکھا اور چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ معلوم نہیں درشہوار کب وہاں سے گئی۔ کوئی 10 بجے دن کے قریب مجھے اکبر نے جھنجھوڑا اور جگایا۔ اتنی دیر میں اٹھنے کی وجہ سے مجھے پر خفت طاری ہو گئی تھی۔ جتنی دیر میں سویا رہا میرا ذہن منتشر رہا۔ میں نے عجیب ہولناک خواب دیکھے۔ کبھی میں نے دیکھا کہ میں چاندنی رات میں بادبانی کشتی پر سوار دریا کی سیر کر رہا ہوں۔ راجکماری شیلا میری گود میں سر رکھے لیٹی ہے۔ کبھی میاں صاحب مجھے اجنبی نظروں سے گھورتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر کبھی میں طوفانی ہواؤں میں خود کو بے بسی سے ناچتے ہوئے دیکھا۔ غرض یہ کہ میں پریشان اور الجھے خواب دیکھتا رہا۔ جس وقت اکبر نے مجھے جگایا اس وقت بھی میں راجکماری شیلا کے ساتھ کوئی دریا پار کر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو ثمینہ اور درشہوار کو بھی اپنے قریب پایا۔ ثمینہ کی نگاہوں میں خون کی سرخیاں تیرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ اس کی نگاہوں میں محبت اور عقیدت کی بجائے نفرت تھی اور چہرے پر شدید کرب کے آثار۔ شاہد میاں اٹھو، دن چڑھ آیا ہے، اکبر نے خشک لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ تم لوگوں نے مجھے کیوں اٹھا دیا؟ میں نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، تمہیں نہیں معلوم کہ میں رات بھر جاگتا رہا ہوں؟ مجھے احساس ہے یقیناً تم رات کو جاگے ہوگے، اکبر نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ شاہد میاں، تم میرے دوست بھی ہو اور محسن بھی۔ میں نے ہمیشہ تمہاری عزت بھی کی ہے، مگر اب مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ تم اپنے مقام سے گر گئے ہو۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے حیرت سے اکبر کو دیکھا۔ اس کی بات کا مفہوم میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ اکبر نے اس لہجے میں کبھی مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ میں نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا لیکن ثمینہ بول پڑی۔ اس کی آواز غصے کی شدت سے لرز رہی تھی۔ بھائی صاحب، میں نے آپ کو بھائی کہا ہے، ثمینہ بھائی ہی سمجھتی ہوں۔ رشیدہ باجی نے جو برتاؤ آپ کے ساتھ کیا ہے میں نے اس پر ہمیشہ انہیں لعن طعن کی ہے، لیکن میں پوچھتی ہوں باجی کے معصوم بچوں نے آخر آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں الجھ رہا تھا اکبر اور ثمینہ کیا کر رہے تھے میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ میں نے تعجب سے پوچھا، اکبر میں نہیں سمجھ سکا کہ تم لوگ کس بات پر مجھ پر شاکی ہو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ خدا کے لیے بھائی جان انجان نہ بنیے، ثمینہ تیزی سے بولی۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ گڈو اور بیبی کو معاف کر دیجیے، وہ معصوم اور بالکل بے قصور ہیں۔ آپ رشیدہ باجی کو جو چاہیں سزا دیں، میں اف نہ کروں گی، لیکن ان معصوم بچوں پر رحم کیجیے بھائی جان۔ اکبر میرے چہرے کے تاثرات غور سے پڑھ رہا تھا۔ ثمینہ کے خاموش ہوتے ہی بولا، شاہد میاں، ابھی درشہوار نے ہمیں بتایا ہے کہ رشیدہ کا ذہنی توازن اچانک بگڑ گیا ہے اور اس کے بچے موت کے قریب ہیں۔ درشہوار شہر کی طرف گئی تھی تاکہ بیرسٹر راشد حسین اور ان کائنات کے شر انگیز منصوبوں کا پتہ چل سکے، مگر تم اس طرح پوچھ رہے ہو جیسے تم کچھ جانتے ہی نہیں۔ بتائیے بھائی صاحب، آپ اتنے سنگ دل کب سے ہو گئے؟ ثمینہ میرا ہاتھ تھام کر رقت بھرے لہجے میں چیخی، آپ جیسے بزرگ نے ان معصوموں پر یہ ظلم کیا، یہ کون سا انتقام ہے؟ ان معصوموں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ انہیں اپنے عطاب سے بچا لیجیے۔ بھائی صاحب، چاہے آپ مجھے سزا دے لیں، میں آپ کو خدا رسول کا واسطہ دیتی ہوں، آپ چپ کیوں ہیں؟ خدا کے لیے کچھ کیجیے۔ ثمینہ رو کر اور ہاتھ جوڑ کر فریاد کر رہی تھی۔ اکبر کی نگاہوں میں میرے لیے شدید نفرت جھلک رہی تھی، لیکن میں گنگ سا ان لوگوں کے درمیان کھڑا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں انہیں کیا جواب دوں۔ مجھے معلوم تھا کہ راجکماری نے میرا انتقام لینے کے لیے رشیدہ کے بچوں کو اور اسے سب سے پہلے اپنا شکار بنایا ہے۔ اس واقعے سے جہاں مجھے دکھ تھا، وہیں راجکماری شیلا کے اس فوری طور پر رد عمل سے خوش بھی تھا۔ اس وقت مجھے پھر اپنی معصوم بہن اور ماں باپ یاد آ گئے
جیل کے 7 سال اور ذلت اور رسوائی کے وہ خرابناک دن جنہیں میں کبھی فراموش نہیں کر سکا تھا، میں ان لوگوں کو کسی قیمت پر معاف کرنے کو تیار نہ تھا۔ راج کماری کی مضطرب روح اب میری غلام بن چکی تھی۔ میں اس کی غیر مرئی طاقت کے ذریعے اپنے دشمنوں کو ہولناک حالت سے دوچار کرنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ میں ادھر اپنے ہی خیالات میں مستغرق تھا، ادھر سمینہ بیان کر رہی تھی۔ در شہوار نے اسے مجھ سے علیحدہ کیا۔ میں وہاں سے جانے کے لیے ہٹا ہی تھا کہ اکبر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، شاہد میاں تم انسان تھے، درندے کیسے بن گئے؟ اکبر کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا، میں نے تلخی سے جواب دیا۔ ہم نے جو کچھ سنا ہے وہ کسی اور ہی طاقت کا کرشمہ ہے، میں تمہیں پھر کسی وقت تفصیل سے بتاؤں گا، تم اس وقت سمینہ کو سنبھالو۔ اکبر جذباتی ہو گیا تھا۔ میں اسے سمجھانے بچانے کے بعد باہر آ گیا۔ قلعے سے باہر آ کر میں نے دیکھا کہ در شہوار افسردہ سے میرے پیچھے آ رہی ہے۔ دری میں نے اسے دیکھ کر کہا، مجھے بتاؤ تم نے وہاں کیا دیکھا؟ میں رات بھی وہاں گئی تھی۔ پورے شہر میں فرقہ وارانہ فساد ہو رہے ہیں، لوگ پولیس یا آپ کو طلب کر رہے ہیں، ہندوؤں کے مکانات مسلمان اور مسلمانوں کے مکانات ہندو جلا رہے ہیں، پنڈت اومکار ناتھ شہر سے غائب ہے، پولیس کے کئی افسران معطل ہو گئے ہیں، سارا شہر آگ اور خون کی لپٹ میں ہے۔ جب میں صبح بیرسٹر راشد حسین کے گھر گئی تو وہاں میں نے دیکھا کہ رشیدہ کی ذہنی حالت بگڑ گئی ہے اور اس نے اپنے دونوں بچوں کو مار مار کر موت کے قریب کر دیا ہے۔ لیکن یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ در شہوار مجھے حیرت سے دیکھ کر بولی، میاں صاحب کے روٹھ جانے کے بعد تو آپ کی طاقت، تم میری طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکو گی دری۔ میں نے در شہوار کا جملہ کاٹتے ہوئے کہا، تم دیکھتی رہو ابھی کیا ہوتا ہے، ابھی تم اور بہت سی عبرتناک اور اذیتناک خبروں کی منتظر رہو۔ در شہوار تحسین آمیز نظروں سے گم سم کھڑی مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے دریا کے کنارے اپنے منہ پر پانی کے چھپکے مارے اور مسرت کے اظہار کے طور پر کچھ چینٹے در شہوار کی طرف اچھال دیے۔ اس نے میری یہ چھیڑخانی دلکش نظروں سے دیکھی، نہ جانے وہ اپنے دل میں کیا سوچ رہی ہو۔ دوپہر ہو گئی تھی مگر مجھے شدت سے رات ہونے کا انتظار تھا۔ جب رات آئی تو میں سب کی نظروں سے بچ کر باہر نکل گیا اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سب لوگ سو گئے ہیں تو میں راج کماری کے پاس پہنچا۔ وہ سیڑھیوں پر میری منتظر تھی۔ میں نے بڑھ کر اسے آغوش میں لے لیا اور ہم دونوں اسی کمرے میں چلے گئے جہاں راج کماری کی روح بسیرا کرتی تھی۔ پردیپ آؤ تمہیں روپ دیوتا کے درشن کراؤں، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ راج کماری شیلہ کی آتما میرے پہلو میں تھی اور میں ایک شکستہ تاغچے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس تاغچے کا رنگ امتاد زمانہ سے اڑ چکا تھا۔ میں اپنے خیالات میں غرق تھا اور حیران تھا کہ راج کماری کون سے روپ دیوتا کے درشن مجھے کرانا چاہتی ہے، لیکن اب میں اس مرحلے پر پہنچ چکا تھا جہاں عقل ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور جنون اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ راج کماری نے طاق کے قریب پہنچ کر مسکراتی نظروں سے دیکھا اور ایک عجیب عقیدت اور شان سے طاق میں رکھی ہوئی سنگ مرمر کی ایک خوبصورت چھوٹی سی مورتی اٹھا کر مجھے دکھائی۔ آروپ دیوتا، راج کماری شیلہ نے وہ چھوٹی سی مورتی عقیدت سے چومتے ہوئے کہا۔ دیوتا کو پرنام کرو پردیپ۔ اور آروپ دیوتا، میں جیسے خواب سے بیدار ہو گیا۔ میں نے حیرت سے پتھر کی وہ مورتی جو ہندوؤں کے کسی دیوتا کی تھی دیکھتے ہوئے شیلہ سے دریافت کیا، یہ آروپ دیوتا ہیں؟ ہاں۔ ارے تم آروپ دیوتا کو بھی نہیں پہچانتے؟ کتنے بدل گئے ہو تم، شیلہ نے معصومیت سے کہا۔ شیلہ، میں قدرے خوشگوار لہجے میں کہا، میں دیوتاؤں پر اعتقاد نہیں رکھتا، میں ایک مسلمان ہوں، تم یہ مورتی پھر سے طاق پر رکھ دو۔ راج کماری کو اس طرز عمل کی توقع نہیں تھی، وہ میرا جواب سن کر لرزنے لگی۔ اس نے اپنی حسین آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند کر لیں اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ مجھے متعجب نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو پردیپ؟ تمہیں اپنا پچھلا جنم کیوں یاد نہیں آتا؟ وہ زمانہ تمہیں یاد نہیں آتا جب تم دیوتاؤں کا بڑا مان کرتے تھے؟ آروپ دیوتا کی یہ مورتی تم ہی نے مجھے کاشی سے واپس کرا کے دی تھی۔ یاد کرو پردیپ، یقین کرو شیلہ، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ ہاں، صرف اس قدر یاد آتا ہے کہ تم اس لڑکی کے مطابق ہو جس کے خواب میں بچپن اور نوجوانی میں دیکھا کرتا تھا،
جس وقت سے میں نے عبادت اور ریاضت اختیار کی ہے، کسی عورت کے متعلق نہیں سوچا۔ تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے، اور یوں بھی میں آواگون کا قائل نہیں ہوں۔ اس کے باوجود میں تمہارے لیے اپنے دل میں بے پناہ کشش محسوس کرتا ہوں۔ میں محسوس کرتا ہوں جیسے میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، جیسے تم مجھ سے بے حد قریب رہی ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اس گزشتہ جنم کی کوئی یاد نہیں مانتا۔ میں تو اسے تم سے ہونے والی شدید محبت کا سبب سمجھتا ہوں، لیکن اگر تم یہی سمجھتی ہو کہ میں تمہارے پچھلے جنم کا کوئی محبوب ہوں تو میں تمہارا یہ خیال مسترد نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے تمہاری دل شکنی ہوگی۔ تم نے دوسرا جنم لیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تم سب کچھ بھول گئے، مگر یہی بات میرے لیے بہت ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے لیے اپنی موجودہ زندگی قربان کر دینی چاہتے ہو۔ مجھے وشواس ہے کہ تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا۔ میں نے اروپ دیوتا سے لو لگائی ہے، میں ایک زمانے سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ میں بڑی ابھاگن ہوں، راجکماری شیلا نے رقت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا حال عجیب تھا، گو مجھے اپنی موجودہ زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور میں نے بہت مصائب و آلام اٹھانے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب راجکماری شیلا کی مضطرب روح کو سکون پہنچانے کے لیے خود بھی روح کے قالب میں ڈھل جاؤں گا۔ میں اس جسم سے اپنا رشتہ منقطع کر لوں گا اور دوسری دنیا میں چلا جاؤں گا، جو ہر شخص کی آخری منزل ہے۔ میں نے راجکماری سے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس دنیا سے چند ظالم لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد اس سے آ ملوں گا۔ مجھے اپنے دل کا یہ احوال لکھنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ راجکماری شیلا کے والہانہ الطافات، اس کے ہوش شربا حسن اور اس کے لہجے کی حسرت و یاس نے مجھے اس سے بہت قریب کر دیا تھا، لیکن ان تمام اعترافات کے باوجود یہ کس طرح ممکن تھا کہ میں اروپ دیوتا کو شناخت کر لیتا اور اس پتھر کے بت کے سامنے اپنی عقیدت کا اظہار بھی کرتا۔ میں راجکماری کی مسلسل ضد کے بعد بھی خود کو اس امر پر آمادہ نہ کر سکا کہ اتنی دور چلا جاؤں، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ اس طرح میں راجکماری کی آتما کو صدمہ پہنچا رہا ہوں اور وہ مجھ سے کسی بھی لمحے بدظن ہو سکتی ہے۔ اس کے ناراض ہونے کے بعد میں کہیں کا نہ رہتا، میرے سارے خواب ادھورے رہ جاتے، میں کچھ بھی نہ کر پاتا، نہ در شہوار کے سامنے فخر سے گردن اٹھا سکتا، نہ پنڈت اوانکار ناتھ کو کوئی سبق سکھا سکتا تھا، نہ راشد حسین اور رشیدہ سے کوئی انتقام لے سکتا تھا۔ چنانچہ میں ایک عجیب کشمکش میں گرفتار ہو گیا تھا، مانا کہ میں اپنے مسلک سے بھی پھر گیا تھا۔ میرے تمام عقیدت مند مجھ سے بچھڑ گئے تھے، وہ پہاڑی میاں صاحب، وہ فضیلتیں، سب کچھ مجھ سے چھن گیا تھا۔ لیکن اب ایسا بھی نہیں تھا کہ میں اروپ دیوتا کے سامنے احترام سے سر جھکا دے، نہ اپنی صورت میں کہ آپ اپنی کسی عزیز ہستی کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ بڑی حسین اور معصوم ہو، اس کے احسار قربانی سے آپ متاثر ہوں، آپ کس طرح اس کا دل توڑ سکتے ہیں، اور پھر ایسی صورت میں کہ وہی آپ کا واحد سہارا بھی ہو، وہی آپ کا مرکز محور ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں راجکماری کے سامنے کس مثبت رد عمل کا اظہار کروں، کس طرح اس نازک صورتحال سے پہلو بچاؤں اور مفاہمت کا وہ کون سا رخ اختیار کروں جو شیلا کو مطمئن کر دے اور مجھے بھی۔ سو میں نے کہنا شروع کیا، شیلا، اگر آواگون کوئی حقیقی امر ہے تو یہ بات بھی تسلیم کرنی چاہیے کہ پردیپ کی شکل میں آنے سے پہلے ممکن ہے کہ میں کسی اور علاقے، کسی اور مذہب میں پیدا ہوا ہوں۔ مجھے اس گم گشتہ جنم کی کوئی بات یاد نہیں۔ تو پردیپ کے جنم کی بات کیسے یاد رہ سکتی ہے؟ ہر شخص اپنے جنم سے عبارت ہے جس میں وہ سانس لیتا ہے۔ میں نے ایک خاص اندر مسلک اور عقیدے سے اس جنم میں اپنی زندگی سینچی ہے۔ مجھے یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ میں اروپ دیوتا کے سامنے سر جھکاؤں۔ میں نے اپنے مذہب میں بت شکنی سیکھی ہے، بت پرستی نہیں سیکھی۔ میری ماں، بہن، میرے بھائی، میرا خاندان، میرے ماحول نے پورے یقین کے ساتھ یہ بات باور کرائی ہے کہ بتوں کو پوجنا کفر ہے۔ میری عزیز شیلا، میں اس کی کمر کے گرد حلقہ تنگ کرتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو کہ مجھے پچھلے جنم کی پراسرار باتیں قبول کرنے میں ابھی وقت لگے گا، اور تم کیوں اس پر اصرار کرتی ہو؟ میں تو خود اس زندگی سے ناطہ توڑ رہا ہوں اور ابدی و لافانی عالم ارواح میں منتقل ہونے کے لیے بے چین ہوں۔ وہاں میں تمہارا ہوں گا، صرف تمہارا، مگر ابھی تم مجھے
مجبور نہ کرو۔ راجکماری نے میری باتیں آنسوؤں کے ساتھ سنی۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں تمہیں کسی بات کے لیے مجبور نہیں کرتی۔ تمہارا موجودہ روپ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن مجھے اس کا یقین ہے کہ تم پردیپ ہو اور اب مجھے دوبارہ مل گئے ہو۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم نے اب سے پہلے اپنی موجودہ زندگی میں کیا کیا، لیکن پردیپ اب تم میرے ہو۔ میں تمہیں بات یاد دلاؤں گی۔ میری بات سنو۔ وہ جنم بہت سندر تھا۔ تم ایک بڑے راجکمار تھے اور میں ایک راجکماری تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے پریم کرتے تھے۔ آروپ دیوتا کے سامنے ہم نے ہمیشہ ساتھ رہنے کی قسم کھائی۔ حیرت ہے کہ تم اب آروپ دیوتا سے اتنے ڈرتے ہو، اور آروپ دیوتا تو بڑے مہان شکتی والے اور پریم کرنے والے دیوتا کا نام ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ آروپ دیوتا کی مدد کے بغیر ہم اپنے سب سے بڑے دشمن اور کائنات کو زیر نہیں کر سکتے۔ میری آتما میں اتنی شکتی نہیں ہے کہ میں اس مہمان پنڈت کو کوئی نقصان پہنچا سکوں۔